بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں عرفان مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں اخبار ٹی وی. جیسا کہ تمام ناظرین اور رہائشیوں کو پتہ ہے کہ آج کل جناح گارڈن یا FECH کا یہ جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر پارک کا جو ہے وہ ایشو بہت ہائی لائٹ ہوا ہے، جس میں بہت سارے لوگوں کے جو ہے تحفظات ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور جو مینجمنٹ کمیٹی ہے وہ ان کی بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، اور ان کا وہی موقف ہے کہ پچھلے نے یہ کر دیا. اگر پچھلوں نے یہ کر دیا تو آپ لوگ درست کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو اس سیٹ پہ ووٹ دینے کا مقصد یہ تھا کہ اس سیٹ پہ آئیں اور آپ ہمارے مسائل کو حل کریں. تو آج میں ان تمام دوستوں کا مشکور ہوں کہ جو سٹریٹ نمبر 121, 169, 123, 124 اور یہ آس پاس کے تمام لوگ جو ہیں ایک شارٹ نوٹس پہ جعفر کوستانی صاحب کی ریکویسٹ پہ یہاں پہ آئے، اور انہوں نے بھی ہمیں دعوت دی کہ آپ ہماری آواز کو اداروں تک لے کے جائیں، اور ہم کیونکہ اداروں تک جانا چاہ رہے ہیں اور ہمارے لیے یہ مسئلہ بن جائے گا، تو اس لیے بہتر ہے کہ آج ہم تمام دوست اکٹھے ہو کے اپنی آواز بلند کریں اور اپنے حقوق کے لیے فائٹ کریں. تو میں سب سے پہلے جعفر کوستانی صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے اس ایشو کو بتائیں کہ آخر مسئلہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ سول کورٹ تک چلے گئے اور آپ نے اسٹے لے لیا. دیکھیے جناب، آپ نے جو سوال کیا ہے یہی ہمارا برننگ ایشو ہے، اور اسی سلسلے میں آج ہم سارے لوگ بڑے شارٹ نوٹس پہ اکٹھے ہوئے ہیں. اصل میں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہ ہم کوئی ہمارے حقوق کو سلب کرے اور نہ ہم کسی کا حقوق سلب کریں، نہ MC ہمیں تنگ کرے نہ ہم MC کو تنگ کریں. ہم ان کے دستے بازو بننا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس جناح گارڈن کے گناگو جو مسائل ہیں یہ حل ہوں، اور ہم ہر معاملے میں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا ہی بھلا ہے، اس میں وہ ہمارے بھلائی کے کام کرنے کے بجائے ہمیں اور اذیت دے رہے ہیں. بجلی پانی گیس تو یہاں پہ ہمیں پرووائڈ نہیں کیا گیا، اور جس کی ہمیں شدید ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو پارک ہے، ایک چھوٹا سا پارک تھا جو یہ سارے لوگ یہاں کھڑے ہیں، یہ مختلف جو سٹریٹس ہیں 68 سے لے کر 31 تک یہ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں سارے لوگ. کیونکہ بڑا شارٹ نوٹس تھا اور سارے لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے، کوئی کہاں پہ ہے، کوئی عید کے لیے چلا گیا، تو یہ لوگ آئے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. اور ہم اپنے سب کو بتانا چاہتے ہیں، اداروں کو بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارے اس پارک کو، جو یہ 4 کنال کا پارک تھا، یہ ہمارے پوزیشن لیٹر پہ باقاعدہ مینشن ہے اس میں کہ یہ 4 کنال کا پارک ہے. LOP جو 2016 کی تھی اس میں بھی موجود ہے. یہ ہمارے اس مکان کے ڈاکومنٹس پہ موجود ہے، ہمارے پلاٹ کے ڈاکومنٹس پہ موجود ہے، اور یہ ہمارا حق ہے. ہم کسی کا حق نہیں چھین رہے، ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں کہ ہمارے اس دیے ہوئے حق کو اگر پچھلی MC نے غلط کیا ہے تو موجودہ MC جو ہے یہ اس کو ختم کیوں نہیں کرتی؟ یعنی ایک جو نئی حکومت آتی ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ پچھلی گورنمنٹ کے غلط کاموں کو ختم کر دے. واجد صاحب صاحب نے مانا ہے کہ یہ غلط کام ہوا ہے، لیکن یہ ریورٹ نہیں ہوگا. ہمیشہ ریورٹ غلط کام ہی ہوتا ہے، جو صحیح کام ہوا ہوتا ہے وہ ریورٹ نہیں ہوتا. تو یہ ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں کر رہے ہیں کہ اس کو ریورٹ کرنے کے بجائے اس کو کہہ رہے ہیں کہ اسی پہ ہم پوزیشن، یہ واجد صاحب نے دیا ہے، جس خاتون نے یہ ابھی مکان شروع کیا ہے، اس سے پہلے کسی کو پوزیشن نہیں دیا گیا ہے. اور میں نے سارے حقائق یہاں پہ سب کے سامنے بیان کیے ہیں، اور سب نے وزٹ کیا اور دیکھا ہے کہ 123 میں 1 سائیڈڈ پلاٹ ایشو کیے گئے تھے، اور دوسری سائڈ پہ وہاں پہ کوئی پلاٹ نہیں ہے. 122 کی سٹریٹ جہاں پہ ختم ہو رہی ہے، 123 سے جہاں جا کے ملتی ہے، اس کے پیچھے کوئی پلاٹ نہیں تھا. لیکن انہوں نے یہاں پر ہمارے میپ میں موجود نہیں ہے، 2016 کے LOP میں موجود نہیں ہے، اور انہوں نے ایک نئی سیریز وہاں پہ دے دی ہے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں تو صرف سٹریٹ نمبر اور پلاٹ نمبر دیا گیا ہے، اور وہاں پہ A1 پتہ نہیں A2 A3 A4 4-5 پلاٹ ہے. یہ کیسے یہاں سے پیدا ہو گئے؟ وہ تو اوپن سپیس تھی، وہاں پہ تو پارک بننا تھا، اسی لیے باقی ساری گلیوں میں بھر گئی ہیں، مکان بن رہے ہیں، اور وہاں پہ کسی نے آج تک مکان نہیں بنایا. کیا وہ جن کو پلاٹ ان کے تھے ان لوگوں نے وہاں پہ مکان نہیں بنانے تھے؟ اگر یہ جائز تھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ناجائز تھے. اور دوسری بات، یہ یہاں پہ سارے 30-60 کے پلاٹ ہیں، سائز ان کا ہے 30-60، اور وہاں پہ کوئی 25-50 دے دیا گیا. اور یہ پہلی خاتون ہے جن کو پوزیشن لیٹر دیا گیا. ان کا جو الاٹ ہوا ہے، ان کو لیٹر یہ اگست 2022 میں ہوا ہے، بلکہ ٹرانسفر ہوا ہے ان کو. اس سے پہلے کتنے لوگ اور گئے ہیں جو چونا لگا گئے، وہ ان کا ہمیں نہیں علم. یہ اگست میں ان کا ہوا ہے، ایڈمنسٹریٹر کے دور میں فروری میں ان کو پوزیشن دیا گیا ہے، اور بڑا فیک سا وہ پوزیشن ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے. یہ جتنے میں نے جواز پیش کیے ہیں کہ بھائی یہ ناجائز ہو رہا ہے، یہ پارک ہے، یہ پارک ہی رہنا چاہیے. پہلے بھی اس سوسائٹی میں سارے پارک کو ختم کر دیا گیا ہے. اوپن سپیس یہاں پہ کہیں پہ بچی نہیں ہے. وہ ایک 25 کنال کا جو ہے وہ پارک ہے، اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے، اس پہ بھی پلاٹنگ ہو رہی ہے. وہ تو یہ کیوں کر رہے ہیں ان ساری چیزوں پہ؟ ان کو ختم کریں، اور خدا کے لیے ہمیں ہمارے رائٹس ہمیں دیں. اگر نہیں دیں گے تو ہمیں مجبور کریں گے آپ کہ ہم اپنے راستے اپنائیں. ہم نے اسٹے اسی لیے لیا ہے. پہلے ہم نے بات کی تھی سیکرٹری کے ساتھ، اور سیکرٹری نے ہمیں کہا کہ ریورٹ نہیں ہوتا.
اس لیے پھر ہم عدالت گئے. اگر آپ لوگ ہمارے لیے مسائل پیدا نہ کریں یا پیدا جو ہو چکے ہیں مسائل اگر پچھلی MC نے کیے ہیں, اگر آپ اس کو ختم کریں تو ہم عدالتوں کا رخ کیوں کریں؟ ہمارے پاس اس میں وقت نہیں ہے, نہ ہمارے پاس پیسے ہیں, نہ ہم ان چیزوں میں یہ کوئی ہم بزنس مین ہیں یا ہم کوئی مافیا ہیں یا ہم کوئی منی میکنگ مشین بنے ہوئے ہیں, یا ہماری اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کے پیچھے پڑے رہیں اور اپنا وقت ضائع کریں. ہم بھی اپنے بچوں کو اور اپنے ملازمت اور اپنے ہی افیئرز کو دیکھنا چاہتے ہیں اور ان سوسائٹی کے ساتھ ہم تعاون کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں افسوس ہے کہ یہ ان کے کوئی آبجیکٹیو وہ ہیں, یہ ٹارگٹ اچیور ہیں. جو آتا ہے وہ اپنے ٹارگٹ اچیو کرتا ہے, وہ اس سوسائٹی کے فلاح و بہبود کے لیے کام نہیں کرتا. تو یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں, ہمارے اس پارک کو پارک رہنے دیا جائے. اوپن سپیس یہاں پہ بالکل ختم ہو چکی ہے, 10% ہونی چاہیے CDA کے بائی لاز کے مطابق, لیکن یہ اس اوپن سپیس کو جو ختم ہو گئے سو ختم ہو گئے. اب جو مزید ہیں ان کو بھی ختم کر رہے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب جو ہو گیا وہ ہو گیا, جو اب ہے جو ابھی موجود ہیں ان کو ہم ختم نہیں ہونے دیں گے, اور ہمیں مجبور نہ کریں. اگر ہم اس طرح گئے آگے مزید کورٹوں میں گئے اور مزید ہم نے راستے بنائے اور اس پہ ہم چلے جو کہ ہوں گے قانونی درست طور پر, لیکن اس میں مسائل آپ کے لیے بھی ہوں گے. پھر آپ یہ نہ کہیں کہ یہ ہمیں کام نہیں کرنے دیتے. ہم کام کرنے دیتے ہیں صحیح کاموں کے لیے, لیکن آپ غلط کام کریں گے, اپنی تجوریاں بھریں گے, تو پھر ہم آپ کو کیسے کام کرنے دیں گے؟ اس کے لیے ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ زیادتیاں کریں. میں پروفیسر ڈاکٹر اعجاز احمد عباسی صاحب کو کہوں گا کہ وہ اپنے جو مسائل ہیں وہ بتائیں, کیونکہ وہ بھی اس پورے ایریے کی نمائندگی کر رہے ہیں. ان کو وہ حقائق کا معلوم ہے کہ جو پچھلی MCs نے کیا اور جو وائلیشن ہوئی جس کی وجہ سے وہ لوگ سفر کر رہے ہیں, وہ بہتر طور پہ جو ممبران ہیں ان کو بتا سکتے ہیں کہ پہلے کیا ہوا, اور اب جو موجودہ MC ہے اگر یہی کنٹینیوٹی چلتی رہی تو آخر میں جو آج یہ مسائل فیس کر رہے ہیں آنے والے لوگوں کو بھی اس طرح کے مسائل فیس کرنے پڑیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام پروفیسر ڈاکٹر اعجاز احمد عباسی ہے, اور میں نے یہاں اسٹریٹ نمبر 122 جناح گارڈن میں 2016 میں جو ہے وہ میں نے پلاٹ لیا تھا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ 122 اسٹریٹ کی بیک سائڈ کے اوپر جو ہے وہ ایک 4 کنال کا پلاٹ تھا, پارک تھا, تو میرا خیال تھا کہ بچوں کے کھیلنے کے لیے اور فیملیز کے لیے جو ہے یہ ایک بڑی اچھی فیسلٹی ہے. لیکن وہ بعد میں 2020-21 میں جو ہے وہ مینجمنٹ کمیٹی نے وہ پارک جو تھا اس کو رہائشی پلاٹس میں جو ہے وہ کنورٹ کر دیا, اور ہمارا یہ جو بنیادی رائٹ تھا جو کہ میرے میپ کے اوپر بھی جو ہے وہ موجود ہے, جو سوسائٹی نے پاس آؤٹ کیا تھا, تو وہ ہمارا رائٹ جو ہے وہ سوسائٹی نے ختم کر دیا. یہ کوئی ایک کیس نہیں ہے. 2011 میں جو CDA نے LOP پاس کیا تھا جناح گارڈنز کا, اس میں جتنے بھی پارک تھے, جتنے بھی جو ہے وہ کمیونٹی سینٹر کے لیے جگہیں تھیں, جیسے اسٹریٹ 68 اور 62 کے جنکشن کے اوپر جو پارک تھا وہ پارک بھی ختم کر دیا. اسی طرح سے اسٹریٹ 62 کے ساتھ جو کمیونٹی سینٹر کی جگہ تھی, جو اسکول کی جگہ تھی, وہ بھی جو ہے وہ ختم کر دی گئی. تو اس طرح سے یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہوا ہے مینجمنٹ کمیٹیز نے کہ وہ جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو پبلک کے لیے جو سہولیات ہیں, جو پارک ہیں, جو کمیونٹی سینٹر اسکولس کی جگہیں ہیں, ان کی جگہ جو ہے وہ رہائشی پلاٹ جو ہے وہ بنا دیتے ہیں. تو یہ جو ہمارا ایک بنیادی رائٹ تھا, جو ہماری اسٹریٹ کے ساتھ یہ 4 کنال کا پارک تھا, یہ بھی سوسائٹی نے ابھی جو ہے وہ ختم کر دیا ہے. تو ہم جو ہے وہ اس ہمارے اس بنیادی اصول رائٹ کے لیے ہم جو ہے وہ سب لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں, اور میں اس فورم سے جو ہے وہ ریکویسٹ کرتا ہوں رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز CDA اور جو ہے وہ گورنمنٹ سے کہ وہ ہمارے یہ جو بنیادی رائٹس جو ہے وہ سلب کیے جا رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ ان کا ہمارا جو ہے وہ تحفظ کرے, کیونکہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو یہاں پہ سوسائٹی کے جو رہائشی ہیں ان کے لیے کوئی بنیادی فیسلٹی جو ہے وہ نہیں بچے گی, کیونکہ یہاں پہ جو قبضہ مافیا اور جو MC کے اندر موجود ایسے لوگ ہیں جن کا کام جو ہے وہ منی میکنگ ہے, وہ جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, اور وہ جتنی بنیادی سہولیات ہیں اور جو اس طرح کی جگہیں ہیں ان کو جو ہے وہ رہائشی پلاٹوں میں کنورٹ کر کے مسلسل جو ہے وہ سیل کیے جا رہے ہیں اور اپنے لیے پیسہ جو ہے وہ جنریٹ کر رہے ہیں. جو پیغام ہے وہ ممبران تک پہنچے, رجسٹرار تک پہنچے, اور اس ادارے تک پہنچے, CDA تک پہنچے. CDA کے ان جو چیئرمین ہیں, وائس چیئرمین ہیں, جو بھی بلڈنگ سے ریلیونٹس ہیں, ان تک ہم کوشش کریں گے کہ یہ ویڈیو پہنچائیں. آخر میں وہی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.